ابن جریج یہ تبع تابعین میں سے ہیں۔ ان کی اگرچہ یہ پیدا تو مکہ میں ہوئے تھے تابعین کے دور میں، لیکن صحابہ اکرام کے دور میں تابعی بن سکتے تھے۔ تابعی اسے کہتے ہیں جسے صحبت کا شرف حاصل رہا ہو، یعنی کسی صحابی کے ساتھ زندگی گزاری، ان سے دین سیکھا ہو، لیکن مکہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ اور اس وقت میں مکہ میں شعر و شاعری، ادب، سخن اور حدیث کے علوم جو تھے وہ عروج پر تھے، تو صحابہ اکرام بہت زیادہ موجود تھے۔ ان کا جوانی عمر میں رجحان جو تھا وہ شاعری کی طرف ہو گیا، ابن جریج کی بات کر رہے ہیں۔ تو پھر اس نسبت سے آخری عمر میں جب جوانی گزر گئی، کسی نے ان کو دین کی طرف رغبت دلائی، ہوتا ہے کبھی ہم جس ماحول میں رہ رہے ہوتے ہیں اس کا اثر زیادہ لے لیتے ہیں، تو پھر دین کی طرف ایسا راغب ہوئے کہ ساری زندگی پھر دین کی خدمت میں گزاری۔ یعنی تابعین کے دور میں انہوں نے تابعین کی صحبت پائی، اس نسبت سے تبع تابعی کہلائے۔ پیدا صحابیوں کے دور میں ہوئی، آنکھ تو تب کھولی ہے، لیکن آخری عمر میں صحابہ اکرام کی صحبت سے فیض یاب نہ ہو پائے، تابعین کی صحبت پائی، اور بہت سی حدیث جو ہیں ان سے مروی ہیں ہمیں ملتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو دونوں یمانی رکنوں کے سوا کسی کو نہیں چھوتے تھے، یعنی رکن یمانی کو یا تو مس کرتے تھے یا پھر حجر اسود کو۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں، اور زردی رنگ سے بالوں کو، یعنی ورس کہتے ہیں اس کو نا، ورس، زرد رنگ کے بال اپنے رنگ لیتے ہیں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب لوگ چاند دیکھتے ہیں ذی الحجہ کا تب سے احرام باندھ لیتے ہیں، لیکن تم 8 تاریخ کو جا کے احرام باندھتے ہو۔ اور یہ بھی دیکھا ہے کہ تم جوتے جو پہنتے ہو اس میں پاؤں نکالتے ہو، پھر ان کو دھوتے ہو، مسح نہیں کرتے ہو۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہاں پہ چونکہ یہ وضو سے متعلق یہ بات بیان ہو رہی ہے، صرف جوتے اتار کے دھونے کی، مسح نہیں کر رہے، تو اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان 2 رکنوں کے علاوہ کسی اور کو چھوتے نہیں دیکھا۔ یہ وہی عبداللہ بن عمر ہیں تو میرے نبی کی ہر ادا کو دہرانا ضروری سمجھتے تھے، تو جو میرے نبی نے کیا میں نے بس وہی کرنا ہے۔ یہ محبت کا انداز تھا ان کا نبی پاک سے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ ان کے سوا پورے خانہ کعبہ کو اب جہاں سے چاہیں چھوئیں، اس کو یعنی وہاں پہ سجدہ کر سکتے ہیں، اپنے سر ماتھا ٹیک سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے جو کیا ہے نا، عبداللہ بن عمر نے کرنا بس وہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری ایک ہی حج آپ نے ادا فرمایا، یا آپ سواری پہ تھے، بعض روایات کے مطابق آپ نے چھڑی سے بھی اس کو چھوا ہے، حجر اسود کو۔ اور یعنی اس نسبت سے عبداللہ بن عمر بھی بس ان 2 رکنوں کے علاوہ آگے نہیں بڑھے۔ رش کی وجہ سے ہو سکتا ہے نبی پاک نے باقی چیزوں کو نہ چھوا ہو یا کچھ بھی، لیکن عمرے میں باقی اس میں اس کی یعنی ہمیں اور چیزیں بھی مل جاتی ہیں۔ تو عبداللہ بن عمر نے ان کو جو 2 رکنوں کو چھوتے دیکھا، اس لیے بس 2 کو ہی چھوا کرتے تھے، ان کو ہی ہاتھ لگاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح سبتی جوتے ہیں، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا جن پہ بال نہ ہو، آپ اسی جوتے میں وضو فرماتے تھے، یعنی پیر دھوتے تھے، مسح نہیں کرتے تھے۔ تو لہٰذا میں پسند کرتا ہوں کہ میں بھی ایسے ہی جوتے پہنوں اور ایسے ہی اپنے پیروں کو دھوؤں۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ میرے نبی نے زرد رنگ یعنی ورس سے اپنے بالوں کو رنگا تھا۔ میرے نبی کے بال جو ہے نا وہ 3 8 10 6 7 11 تک یا 13 تک تعداد آتی ہے بال داڑھی کے سفید ہوئے تھے، اس سے زیادہ نہیں۔ بعض نے سر اور داڑھی کے بالوں کو ملا کے 13 تک تعداد بتائی ہے، بعد نے 6 بتائی ہے کہ داڑھی میں 6 تھے، بعض نے سر میں، یعنی بالوں کی اگر پوچھا جائے نا، یعنی حدیث کو ہم دیکھیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے منہ مبارک جو ہیں وہ سفید تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض نے 6 یا 7 یا 5 یعنی اس طرح سے بتائے ہیں، بعض نے 13 بتائی ہے۔ تو پھر یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بعض نے سر کے صرف بیان کیے، بعض نے صرف داڑھی کے، بعض نے دونوں کو ملا کے بیان کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورڈز سے رنگ لیتے تھے، اور آپ نے حکم بھی دیا ہوا ہے اس کے بارے میں نا کہ پورے سفید بال کسی کے ہو جائیں تو یہ مناسب نہیں ہے، اس کو چاہیے اسے ورڈز سے رنگ لے، کیونکہ یہودی نہیں رنگتے، کچھ ایسی تلقین ملتی ہے ہمیں نا سفید بالوں سے متعلق، یعنی سارے ہی سفید ہو جائیں، اس کے لیے حکم ہے۔ عام کسی کے تھوڑے بہت سفید ہیں تو اس میں نہیں بھی رنگے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ تو فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر، بے شک میں نے رسول اللہ کو اس سے رنگتے ہوئے دیکھا، اس لیے میں پسند کرتا ہوں اس سے رنگوں۔ اور اسی طرح احرام باندھنا بھی، تو میں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا کہ وہ پہلے دن ہی احرام باندھ لیتے ہوں چاند دیکھتے، بلکہ آپ نے اس وقت تک احرام نہیں باندھا جب تک سواری نہ چلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 8ویں کو حج کے لیے، حج کے ارکان شروع کرنے کے لیے روانہ ہوتے تو احرام باندھا آپ نے، تو اس لیے میں بھی تبھی باندھتا ہوں۔ تو یہ پوری